چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے جی ہاں قرآن ٹائم، قرآن پاک کا وقت، قرآن پاک کی معلومات سیکھنے کا وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے، آپ کا بھی شروع ہو گیا ہے، ہمارا بھی شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے ہم قرآنی معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن ہم سنتے نا کتنی گھبراہٹوں والا دن ہوگا اور بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف جس نے پڑھے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ پہلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن پاک سنیں گے، ساتھ اس کا آسان ترجمہ بھی سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کی ہم نے تلاوت سنی ہے قاری صاحب سے۔ اب سنتے ہیں اس کا ترجمہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت سنی ہم نے، اس کا آسان ترجمہ بھی سن لیا ہے۔ ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے پیاری سی تلاوت کے ساتھ۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائے ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائے ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائے ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بتائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بتائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائے ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا میرے آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائیں ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاذیب بھائی بہت پیارا کلام ہمیں سنا رہے تھے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ ماشاءاللہ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے کلام سنا ہے، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ ہمارے پروگرام کا بہت معلوماتی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمیں جو ہمارا پروگرام ہے، کون سا پروگرام ہے ہمارا؟ قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ کون سا ہے ہمارا؟ میسج آف قرآن۔ اس میں جو ہمیں قرآن پاک سے میسج ملتے ہیں، بہت ہی پیارے میسج ملتے ہیں۔ آج بھی ہمیں بہت ہی پیارا میسج مل رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو بیان کیا گیا ہے صحابہ کرام کی شان و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہے۔ اللہ پاک نے ان کے نیک اعمال قبول فرما لیے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ شان کس کی بیان ہوئی ہے؟ صحابہ کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ شان بیان ہوئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں اور جنتی ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں اور جنتی، عادل اور جنتی ہیں، ان میں کوئی بھی گناہ گار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی برا شخص کسی بھی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہے تو وہ خود مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ مردود ہے۔ اور ہم نے یہ شان کہاں سے سنی؟ قرآن پاک سے۔ قرآن پاک سے سنی۔ ہم نے کہاں سے سنی شان؟ قرآن پاک سے۔ صحابہ کرام کی شان ہم نے قرآن پاک سے سنی، اور جو بھی ان کو برا کہے گا وہ خود کیا ہے؟ مردود ہے۔ مردود ہے۔ اور ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت کی عافیت ہے۔ اور ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں۔ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ ہاں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ہمیں خود بھی یاد رکھنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات یاد کروانی ہے، ان کے دل میں دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، کیونکہ ہم نے قرآن پاک سے سنا۔ صحابہ کی شان ہم نے کہاں سے سنی؟ قرآن پاک سے۔ قرآن پاک سے سنی، اور جس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام عادل ہیں۔ کون ہیں؟
عادل ہیں، عادل ہیں اور جنتی ہیں. کون ہیں؟ جنتی ہیں. جنتی ہیں. اب اگر کوئی شخص ان کو برا بھلا کہے، ان کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا ہے. بچنا چاہیے، کیونکہ وہ مردود ہے. وہ کون ہے؟ مردود ہے. ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے گا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر مسلمان عاشق رسول کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں. تمام صحابہ جنتی ہیں. جنتی ہیں. اب ذرا جھوم جھوم کر پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مل کر ہم ساتھ میں نعرہ لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، حسن حسین بھی، جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جنتی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے اور ہمیشہ ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وفادار بنائے. آمین. آمین آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وأن الله هو التواب الرحيم. ترجمہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس آیت مبارکہ سے کیا میسیج ملتا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں توبہ کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے. سبحان اللہ. کس کو خوشخبری دی گئی ہے؟ صدقہ اور توبہ. صدقہ دینے والوں اور توبہ کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہیں. سبحان اللہ. اور جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقے کی ترغیب دی گئی ہے. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس لیے جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً سچے دل سے اس گناہ سے توبہ کی جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے اور صدقہ دینے والا بندہ بنائے. آمین. آمین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا اس آیت میں صدقہ کرنے والے اور جو توبہ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بیان ہوا، ان کے بارے میں خوشخبری دی گئی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بتقاضۂ بشریت ہم مسلمان ہیں تو بتقاضۂ بشریت ہم بشر ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. معصوم صرف اللہ کے نبی اور فرشتے ہیں. کون ہے معصوم؟ اللہ کے نبی اور فرشتے ہیں معصوم. ہم معصوم نہیں ہیں. ہم سے بعض دفعہ شیطان اور جو نفس امارہ ہے وہ ہمیں ورغلاتے ہیں نا. بعض دفعہ ہوم ورک نہیں ہوا، آپ گئے اسکول گئے، آپ جہاں پڑھتے ہیں آپ وہاں گئے، آپ ہوم ورک کر کے نہیں لے کر گئے. آپ کی جو کلاس ٹیچر انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کام کیوں نہیں ہوا. اب بعض دفعہ شیطان اندر سے وسوسے ڈالتا ہے کہ بول دو میں بیمار تھا، بول دو چکر آ گیا تھا، بول دو پیٹ میں درد تھا،
بول دو میں بڑا مصروف تھا، ہے نا، اس طرح کرتا ہے نا، تو اولاً تو ہمیں اللہ پاک شیطان اور نفس امارہ کے جال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، بعض دفعہ بندہ اس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر جھوٹ بول دیتا ہے، جو ٹیچر ہیں ان کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے، ان کی پٹائی سے بچنے کے لیے، یا بعض دفعہ کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں، ہے نا، کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں جو گھر میں شرارت کرتے ہیں، تو جب آپ کے والد صاحب گھر میں آتے ہیں تو جب گھر سے شکایت آپ کی جاتی ہوگی کہ آج انہوں نے گلاس توڑ دیا، آج انہوں نے جگ توڑ دیا، آج انہوں نے چھوٹے بھائی کی پٹائی لگا دی ہیں، اور والد صاحب آپ سے پوچھتے ہوں گے، یہ بڑے بھائی پوچھتے ہوں گے، تو بعض دفعہ آتا ہے کہ جھوٹ بول دو، نہیں پہلے اس نے مارا تھا، پہلے اس نے میری چیز چھپائی تھی، ہیں۔ اب اللہ نہ کرے اگر کسی نے جھوٹ بول دیا، گناہ ہو گیا، تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ کیا کر لینا چاہیے؟ ہاں پیارے بچوں، توبہ کر لینا چاہیے۔ موت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ اللہ پاک عافیت والی سنتوں بری طویل زندگی نصیب فرمائے، آمین آمین۔ تو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم، اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کر لینا چاہیے، اور بالخصوص رات کو سوتے ہوئے، جس طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ذہن دیا ہے کہ جب آپ سونے لگیں رات میں تو سونے سے پہلے 2 رکعت آپ نے صلاۃ التوبہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ صلاۃ التوبہ۔ زور سے بولیے، کیا پڑھنا ہے؟ صلاۃ التوبہ پڑھ کر آپ نے سونا ہے۔ نہ جانے صبح ہو نہ ہو، آنکھ کھلے نہ کھلے، یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو، صبح ہماری آنکھ ہی نہ کھلیں۔ کتنے سارے ایسے واقعات ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، جس طرح ملتے ہیں واقعات کہ رات سوئے تھے، صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، کیا پتہ صبح نہ ہو، صبح ہم اسکول ہی نہ جا پائیں، صبح آفس ہی نہ جا پائیں، کل جو ہمارے گھر میں یہ کسی کا فنکشن ہے، کہیں ہم نے شرکت کرنی ہے، ہم وہاں نہ جا پائیں، بڑی بڑی پلاننگ ہوتی ہیں، سامان بندھا ہوا رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، ہمیں رات کو سونے سے پہلے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رات کو سونے سے پہلے بندہ لازمی اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سوئے۔ کس طرح سوئے؟ توبہ کر کے سوئے، گناہوں سے توبہ کر کے سوئے۔ جو ذہن شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیا ہے کہ سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھے، توبہ کرے، اور پھر اپنے بستر پر جو ایک طریقہ ہے سونے کا، اس کے مطابق سیدھی کروٹ پر سو جائے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صدقہ بھی دینا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، صدقے میں بہت سارے فضائل ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ تو ویسی بڑی لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھئی اللہ نہ کرے چوری نہ ہو جائے، ڈکیتی نہ ہو جائے، دیگر معاملات نہ ہو جائے، کام اچھے ہو جائیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں صدقہ بھی دیں۔ تو نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم روزانہ توبہ بھی کریں گے اور صدقہ بھی دیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج 2 پیارے میسیجز ہمیں پتہ چلے قرآن پاک کے۔ ایک تو یہ کہ ہر صحابی نبی جنتی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور صدقہ بھی دینا چاہیے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم قرآنی آیت کے شان نزول سنتے ہیں، تو آج ہم پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 37 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ترجمہ، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون،
البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں جاہلیت کے زمانے میں کافر اپنی قربانیوں کے خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگایا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب حاصل کر لیں گے۔ اور جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان سے فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، بلکہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقوی اختیار کر کے اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو نیک عمل اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر کیا جائے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نیک کام اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، عریض بھائی ہمیں آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ بتا رہے تھے ماشاءاللہ۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے کیونکہ اس میں سنیں گے ہم ایک سچا واقعہ، قرآنی واقعہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ سب واقعہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سنیں گے واقعہ؟ ڈریں گے تو نہیں ڈریں گے؟ چلیں آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں ایک واقعہ جو کہ قرآنی واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں آج کا جو واقعہ ہے، جو آج ہم قرآنی واقعہ سنیں گے، وہ ایک نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور وہ نبی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا صبر بہت مشہور ہے۔ کیا ہے؟ ان کا صبر بہت مشہور ہے۔ آپ ذرا بتائیے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی بتا سکتے ہیں، پیارے بچوں آپ بھی بتا سکتے ہیں، وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں؟ معلوم ہے کسے؟ جن کا صبر بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے صبر، وہ ہیں اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ آج ہمیں ہمارے سیگمنٹ اور پروگرام قرآن ٹائم کی بدولت معلوم پڑا کہ ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے۔ کیا ہے؟ بہت مشہور ہے۔ بہت مشہور ہے ایوب علیہ السلام کا صبر۔ آئیے سنتے ہیں پیارے بچوں ایوب علیہ السلام کا قرآنی واقعہ۔ تو پہلے کڈس مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں آپ سب کو میں بتا دوں کہ ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام۔ ہاں، اور اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، ہر طرح کی نعمتوں سے۔ اب بعض دفعہ جب ہر طرح کی نعمت آئیں تو اس میں ہم چند ذکر کرتے ہیں جو انسان کے ذہن میں بھی آتی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں۔ خوبصورتی، اللہ پاک نے آپ کو خوبصورتی بھی عطا فرمائی تھی۔ ہاں، اللہ پاک نے آپ کو خوبصورتی بھی عطا فرمائی اور آپ کو مال بھی عطا فرمایا تھا، اور بہت سارے جانور اور کھیتوں کے بھی آپ مالک تھے۔ اب بندے کے ذہن میں یہ چند ایک چیزیں فوراً آتی ہیں، بڑی بڑی نعمت، خوبصورت، مال، دولت، اللہ کی عطا سے ایوب علیہ السلام کے پاس یہ ہر طرح کی نعمتیں تھیں، مال بھی تھا، کھیت بھی تھے، جانور بھی تھے، اور خوبصورتی بھی تھی، اور اولاد بھی تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا۔ کس میں ڈالا؟ امتحان۔ آپ کو امتحان میں ڈالا۔ امتحان کیا تھا؟ کہ آپ علیہ السلام کا جو مکان تھا وہ گر پڑا، اور آپ کہ تمام بیٹے اس کے نیچے دب کر فوت ہو گئے، اور تمام جانور جس میں بہت سے اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں۔ کتنی بکریاں تھیں؟ ہزاروں بکریاں۔ ہزاروں بکریاں تھیں، سب کے سب مر گئے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ یعنی اب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، کچھ بھی باقی نہ رہا۔
सब ख़त्म हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं और आपने कोई भी ऐसी बात अपनी ज़बान मुबारक से ना निकाली जो अल्लाह पाक को नाराज़ करने वाली हो, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को जब इन चीज़ों के बर्बाद होने की, जब ये जो चीज़ें थी इनके बर्बाद होने की खबर दी जाती, खबर आ रही ना कि भाई फ़लाँ चीज़ आपकी ख़त्म हो गई, ज़मीन बर्बाद हो गई, आपके जानवर मर गए, इस तरह जब इन चीज़ों के बर्बाद होने की खबर आप अलैहिस्सलाम को दी जाती तो आप अलैहिस्सलाम क्या करते? अल्लाह पाक की हम्द करते और शुक्र अदा करते थे। हाँ, अल्लाह पाक की हम्द और शुक्र अदा करते थे और साथ साथ ये भी फरमाते थे मेरा क्या था और मेरा क्या है। अल्लाह पाक का था, उसने ले लिया। जब अल्लाह पाक ने मुझे दे रखा था तो मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में अल्लाह पाक की रिज़ा पर राज़ी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमने शुरू में सुना कि सब्र किसका मशहूर है? अय्यूब अलैहिस्सलाम का। अब आपने सुना कि जो आपकी औलाद थी वो फौत हो गए, आपका माल ज़ाया हो गया, आपके बागात, आपकी खेतियाँ, आपके जानवर, लेकिन ज़बान पर हम्द और शुक्र के अल्फाज ही थे। हमने अल्फाज सुने। तो प्यारे बच्चों, इन सब वाक़ियात के बाद भी अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी आगे सुनिएगा। अब हुआ क्या? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, इन सब वाक़ियात के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए और इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, माल सारा ज़ाया हो गया, औलाद फौत हो गई, आप खुद बीमार हो गए, तो सब लोग छोड़कर चले गए, सब ने आपको छोड़ दिया। बस सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, जिनका नाम रहमत था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी। कौन थी? पोती थी, जिनका नाम रहमत था, वो आपकी खिदमत करती थी। बाकी सब लोगों ने आपको छोड़ दिया था, सब लोग छोड़कर चले गए थे। प्यारे बच्चों, सालों तक, एक नहीं दो नहीं, सालों तक आप अलैहिस्सलाम बीमार रहे और बड़ी तकलीफ़ों में रहे, मगर कभी भी अपनी ज़बान से अल्लाह पाक की नाफरमानी वाले अल्फाज अदा नहीं किए। सुभान अल्लाह। बल्कि सब्र करते रहे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहे। प्यारे प्यारे बच्चों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से यूं दुआ मांगी। किस तरह मांगी? अन्नी मस्सनिय दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ मकबूल हुई और अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, ए अय्यूब अपना पाँव ज़मीन पर मारो। क्या फरमाया? ए अय्यूब अपना पाँव ज़मीन। हाँ, अय्यूब अलैहिस्सलाम अपना पाँव ज़मीन पर मारो। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पाँव मारा तो फ़ौरन एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि इस पानी से गुस्ल करो। अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस पानी से गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस चीज़ से आपने गुस्ल किया प्यारे बच्चों? पानी से। हाँ, ये पानी कहाँ से आया? चश्मे से। कि अल्लाह पाक ने फरमाया था कि अपना पाँव मारो, ज़मीन पर मारो। अब क्या हुआ? फिर आप अलैहिस्सलाम 40 कदम दूर चले। 40 कदम दूर चले तो दोबारा ज़मीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ और आप अलैहिस्सलाम के कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा ज़ाहिर हो गया, जिसका पानी ठंडा और बहुत मीठा था। हैं, अब ज़रा सोचें, ठंडा और मीठा पानी। सुभान अल्लाह। आपने जब दोबारा आपको हुक्म हुआ, आपने दोबारा ज़मीन पर पाँव मारा तो दूसरा चश्मा ज़ाहिर हुआ और जिसका पानी क्या था? ठंडा और मीठा। ठंडा। आप बताएं कैसा था? ठंडा और मीठा। ठंडा और मीठा। सुभान अल्लाह, ठंडा और मीठा था। आप अलैहिस्सलाम ने वो पानी पिया
تو آپ کے اندر نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو بہترین صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی. سبحان اللہ. اور اللہ پاک نے آپ کی ساری اولاد، کون سی اولاد جو مکان گرا تھا دب کر فوت ہو گئی تھی، تو آپ کی ساری اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ آپ کا امتحان ہوا اور آپ امتحان میں کیا ہوئے؟ کامیاب ہو گئے. کامیاب ہوئے. جب یہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو آپ علیہ السلام کے اللہ پاک نے دعا مقبول فرمائی. اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی. اور اس طرح جب آپ کی اولاد زندہ ہو گئی اور آپ کا جتنا مال تھا، تمام مال اور جانور اور سامان بھی آپ علیہ السلام کو مل گیا. اللہ. بلکہ صرف سامان نہیں ملا، جو پچھلا سامان مال جتنا کچھ تھا وہ نہیں ملا، بلکہ پہلے جتنا مال دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا. سبحان اللہ. اس سے زیادہ مل گیا، اس سے کہیں زیادہ مل گیا. جتنا پہلے مال تھا، جو سب سامان تھا، جتنی چیزیں تھی، اس سے کہیں زیادہ مل گیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے. کیا ہوا کرتا ہے؟ امتحان. ہاں، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا بھی اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے. اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے مرتبے اور درجات میں اتنی بلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کی سوچ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ پاک اتنی بلندی ان کو عطا فرما دیتا ہے. کن کو؟ جو کامیاب ہو جاتے ہیں. کن کو عطا فرماتا ہے؟ ہاں، جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اتنی بلندی عطا فرما دیتا ہے کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. سوچ بھی نہیں سکتا. اور بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آزمائش کے وقت صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، آزمائش کے وقت صبر کرنا چاہیے. اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا اس کے انعام کا بہت ہی بڑا اور فائدے مند ہوتا ہے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا. کیا کرنا؟ راضی رہنا. ہاں، صبر کرنا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا، یہ اس کا انعام بہت ہی بڑا اور فائدے مند ہوتا ہے. جب بندہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کا جو انعام بندے کو ملتا ہے وہ بڑا فائدے مند ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے سنا ایوب علیہ السلام کے واقعے میں کہ آپ کون تھے؟ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. آپ کون تھے؟ صبر کرنے والے تھے. ہم نے سنا بھی کس طرح آپ نے صبر کیا. آپ کا مال ضائع ہو گیا، آپ کے جانور ہلاک ہو گئے، آپ کی جو اولاد تھی وہ فوت ہو گئی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا. اور کتنے پیارے اچھے کلمات آپ نے ادا کیے. اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتے تھے اور حمد بھی کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، اللہ پاک کا تھا، اس نے لے لیا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ بعض دفعہ ہمیں جب کچھ چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم وویلا کر بیٹھتے ہیں. ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے، ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے، ذرا سی بیماری آتی ہے تو ہم پورے گھر والوں کو جگا لیتے ہیں. بچوں کو تو چاہیے کہ جب انہیں تکلیف ہو تو لازمی اپنے والدین کو بتا دیں. ایسا نہ ہو بچہ صبر کر کے بیٹھا رہے، وہ سمجھے کہ میں صبر کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے اس کی وہ بیماری بڑھ جائے. بچوں کو تو اپنے والدین کو لازمی بتانا چاہیے. ہاں، اس پر صبر کرے کہ وہ جا کر کلاس میں، ٹیوشن میں، سینٹر میں جا کر سب کو بتائے، ایک ایک کو پکڑ کر، نہال بھائی آج میرے سر میں درد ہے، نہال بھائی آج میرے پیٹ میں درد ہے، نہال بھائی رات کو میں سو نہیں سکا. کیوں؟ رات کو میں نہیں سویا نہال بھائی، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پوری رات سر میں درد تھا، پوری رات پیٹ میں درد تھا، پوری رات ٹانگوں میں درد تھا. نہیں پیارے بچوں، ہمیں صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور یہی تمام تر چیزیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ ہمارے لیے بھی ہیں. ہم بھی غور کریں کہ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے سنا اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 41 تا 43 میں
اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس واقعے کو عجائب القرآن ما غرائب القرآن جو کہ دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، اس سے آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں، یا جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے اس سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی، کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج بھی ہم نے اللہ پاک کے نبی کا واقعہ سنا ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے کہ کس طرح انہوں نے مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا، صبر کیا، اور پھر اللہ پاک نے انہیں دوبارہ نعمتوں سے نواز دیا۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ہمارا ناموں کی تکرار، ناموں کی تکرار کر دی ہیں۔ اللہ پاک کے نام ہم بچوں کو یاد کروا رہے ہیں، اسماء الحسنی یاد کروا رہے ہیں، اور تقریباً 31 نام ہم یاد کروا چکے ہیں۔ آج مزید انشاءاللہ کچھ نام ہم یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے الخبیرو۔ کیا نام ہے؟ الخبیرو۔ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ الخبیرو کا مطلب ہوتا ہے سب خبر رکھنے والا۔ سب خبر رکھنے والا، سب خبر رکھنے والا، الخبیرو، سب خبر رکھنے والا، سب خبر رکھنے والا، سب خبر رکھنے والا۔ سب خبر رکھنے والا، اسی طرح اللہ پاک کا ایک اور نام ہے الحلیمو۔ الحلیمو، یعنی حلم والا۔ حلم یعنی ضبط و تحمل والا۔ حلم یعنی ضبط و تحمل والا۔ تعامل والا، الحلیم، حلم یعنی ضبط و تحمل والا۔ حلم یعنی ضبط و تعامل والا، العظیم، العظیم، عظمت والا، عظمت عظمت والا۔ الخبیر، الخبیر، الحلیم، الحلیم، العظیم، العظیم، الخبیر، سب خبر رکھنے والا۔ الحلیم، حلم یعنی ضبط و تحمل والا۔ العظیم یعنی عظمت والا۔ عظمت والا۔ جی کس کس کو یہ نام معنی کے ساتھ یاد ہو چکے ہیں؟ جی سب سے پہلے سنتے ہیں ہم اتمیر بھائی سے۔ الخبیر، سب خبر رکھنے والا۔ الحلیم، حلم یعنی ضبط و تحمل والا۔ العظیم یعنی عظمت والا۔ العظیم یعنی عظمت والا۔ ماشاءاللہ عریض بھائی۔ الخبیر، سب خبر رکھنے والا۔ الحلیم، حلم یعنی ضبط و تحمل والا۔ العظیم یعنی عظمت والا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الخبیر، الحلیم اور العظیم۔ مزید آپ کو یاد ہوئے؟ الخبیر سب خبر رکھنے والا، الحلیم حلم یعنی ضبط و تحمل والا، العظیم عظمت والا۔ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہاں پر جو بچے موجود ہیں انہوں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ بچوں کو یاد بھی ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو گئے یہ نام تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ناموں کو یاد کرنا، ناموں کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ یاد کر لینا ہے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: مسلمانوں دیکھو، اللہ پاک نے دین اسلام بھیجنے اور قرآن پاک نازل کرنے کے 3 مقصد اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ اور نمبر 3 اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ اور ان تینوں باتوں کی بہترین ترتیب تو دیکھیے کہ سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا اور سب سے آخر میں اپنی عبادت کا، اور درمیان میں اپنے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ ایمان کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم فائدہ نہ دے گی۔ بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے اور کافروں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات میں کتابیں لکھتے اور لیکچر دیتے ہیں، مگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کا اعتراضات کے جوابات دینا فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ظاہری تعظیم ہے۔ اگر دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعظیم ہوتی تو ضرور ایمان لاتے، کیونکہ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو تو اگرچہ ساری زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزارتے سب بیکار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا: اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ماشاءاللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان ماشاءاللہ، بہت پیارا شعر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ماشاءاللہ کتمیر بھائی نے بہت پیارا شعر پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، شروع ہو چکا ہے۔ ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے، گیم والا سیگمنٹ ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ 2 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں۔ ٹیم اے سے موجود ہیں ہمارے فاضل بھائی اور ٹیم بی سے موجود ہیں کبیر بھائی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کبیر بھائی جیتتے ہیں یا فاضل بھائی۔ ٹیم اے جیتتی ہے یا ٹیم بی؟ کون سی ٹیم جیتے گی آج؟ ٹیم بی یا ٹیم اے؟ ٹیم بی کی آواز زیادہ آ رہی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کبیر بھائی جیتتے ہیں یا فاضل بھائی جیتتے ہیں۔ چلیں جی مقابلہ شروع کرتے ہیں، اور آپ دونوں کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا۔ 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے تمام جوابات لگانے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ جوابات آپ درست دیں، کیونکہ جو زیادہ جوابات درست دے گا وہ ہمارے پروگرام کا، ہمارے سیگمنٹ کا ونر ہوگا۔ جی آپ دونوں کا 2 منٹ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ فاضل بھائی اور کبیر بھائی، قرآن پاک کی سورت نمبر 65 کا نام بتانا ہے، اور کبیر بھائی کو بتانا ہے کہ قرآن پاک کی سورت نمبر 66 کا کیا نام ہے۔ جلدی کیجئے کبیر بھائی، وقت آپ دونوں کا گزرتا جا رہا ہے۔ تقریباً 1 منٹ کا ٹائم آپ کا گزر چکا ہے۔
لگا دیے؟ چیک کر لیں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. فاضل بھائی کچھ چینج کرنا ہو، آگے پیچھے کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، اجازت ہے، ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس. نہیں کرنا چینج؟ ایک بھی نہیں کرنا؟ جی کبیر بھائی آپ کو کرنا ہے کچھ چینج؟ نہیں کرنا؟ کاؤنٹ ڈاؤن دیں پھر. جی 10 جی آپ دونوں کے اس مقابلے کا، اس ایکٹیویٹی کا وقت ختم ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں فاضل بھائی نے اور کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں کبیر بھائی نے. قرآن پاک کی 65ویں سورت کا کیا نام ہے؟ یہ سوال تھا ہمارے فاضل بھائی سے، اور فاضل بھائی نے اس کا جواب لگایا سورہ طلاق. فاضل بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. سورہ طلاق میں کتنی آیتیں ہیں؟ یہ سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب لگایا 29. اس کا درست جواب ہے 12. آپ سے غلطی ہو گئی ہے فاضل بھائی. اس صورت میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ اس کا درست جواب آپ نے نہیں لگایا، آپ نے اس کا غلط جواب لگایا. اس کا درست جواب ہے 318. اس صورت میں کتنے الفاظ ہیں؟ 318. صورت میں ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ یہ سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 1345. اس کا درست جواب ہے 1184. 1184 اس کا درست جواب ہے. اگلا سوال تھا کہ ٹوٹل رکوع کتنے ہیں سورت میں، اور آپ نے لگا دیے 5 رکوع. 5 رکوع اس سورت میں؟ دیکھ لیں، صرف 12 آیتیں ہیں اور 5 رکوع کیسے ہو سکتے ہیں؟ 2 رکوع ہیں اس سورت میں. سورت کہاں نازل ہوئی؟ یہ سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے مدینہ پاک. یہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح فاضل بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس حاصل کیے ہیں فاضل بھائی نے. اب بڑھتے ہیں کبیر بھائی کی طرف، دیکھتے ہیں کہ کبیر بھائی نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. قرآن پاک کی سورت نمبر 66 کا کیا نام ہے؟ یہ سوال تھا کبیر بھائی سے اور انہوں نے جواب لگایا ہے سورہ تحریم. جبکہ آپ کے پاس مزید بھی آپشنز تھے کبیر بھائی. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ درست جواب لگا دیا ہے آپ نے. سبحان اللہ. اس سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ یہ سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 12. آپ کا جواب درست ہے. کبیر بھائی نے حاصل کر لیے ہیں کتنے پوائنٹس؟ اگلا سوال تھا کہ سورت میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 111. جبکہ اس کا درست جواب پتہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 282. آپ سے غلطی ہو گئی ہے کبیر بھائی. اگلا سوال تھا کہ سورت میں ٹوٹل حروف کتنے ہیں، اور اس کا جواب آپ نے لگایا ہے 949. جبکہ اس کا درست جواب ہے 1076. آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی. سورت میں ٹوٹل رکوع کتنے ہیں، اور اس کا درست جواب ہے 2 رکوع، اور آپ نے لگایا ہے 3 رکوع. تو اس طرح آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی. آخری سوال تھا کہ سورت کہاں نازل ہوئی، اور اس کا درست جواب تھا مدینہ پاک، اور آپ نے درست جواب ہی لگایا ماشاءاللہ. تو اس طرح حاصل کر لیے ہیں کبیر بھائی نے کتنے نمبر؟ 3 پوائنٹس حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ. جبکہ ہمارے فاضل بھائی نے حاصل کیے تھے کتنے پوائنٹس؟ 2 پوائنٹس. تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے کبیر بھائی نے، اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں ہمارے فاضل بھائی ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام، اور ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا، اس ایپیسوڈ کا وقت اختتام تک پہنچا ہے. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں.